بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ اور ان کی ایک مریدہ کا جو ایک سچی عاشق رسول تھی، اس واقعے کو مکمل طور پر سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور اگر پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا۔ ناظرین، بغداد کی ایک خاتون اپنی بیٹی کے ساتھ ایک گھر میں رہتی تھی۔ اسے ایک دن صدا لگانے والے کی ایک آواز سنائی دی کہ آج خلیفہ بغداد کے ہاں محفل میلاد ہو رہی ہے۔ اس کے دل میں جذبہ پیدا ہو گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میں مجھے بھی حاضری کا شرف حاصل کرنا چاہیے۔ اس نے اپنی بیٹی کو فوراً کہا، میری بیٹی تیار ہو جاؤ، ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میں شرکت کریں گے۔ وضو کرو اور نئے کپڑے پہنو، کیونکہ محفل میلاد ہوگی، اور سنا ہے کہ علاقے کے بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے صوفیاء وہاں پر آئیں گے اور مدینے کے تاجدار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عقیدتوں کے پھول نچھاور کریں گے۔ ماں بیٹی تیار ہو جاتے ہیں، یہ موقع زندگی میں بار بار نہیں ملتے۔ عظیم علماء اور عظیم ثناءخواں بھی موجود ہوں گے۔ وہ ماں بیٹی دونوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میں شرکت کرنے کے لیے خلیفہ بغداد کے محل کے دروازے پر پہنچی، اور دیکھتی ہیں کہ محل کے دروازے کے باہر ایک دربان کھڑا ہے۔ وہ سوال کرتا ہے کہ کیا تمہارے پاس اس محفل کا دعوت نامہ ہے؟ انہوں نے کہا، ہمارے پاس تو دعوت نامہ نہیں ہے۔ دربان نے کہا، تو پھر تم یہاں پر کیوں آئی ہو؟ چلی جاؤ۔ اس خاتون نے کہا، ہم نے صدا سنی تھی کہ کوئی اعلان کر رہا تھا کہ آج یہاں پر محفل میلاد ہے اور دعوت عام ہے، ہر ایک کو بلایا جا رہا ہے۔ ہم بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، اس لیے ہم ماں بیٹی دونوں یہاں پر محفل میں حاضری کے لیے آئے ہیں۔ دربان نے کہا، ارے نہیں نہیں، یہ عام لوگوں کی محفل نہیں ہے، یہ خاص لوگوں کی محفل ہے۔ خلیفہ بغداد کی دعوت پر بڑے بڑے لوگ آئے ہیں، یہاں پر تو بڑے بڑے حکمران، علماء اور بادشاہوں کے قریبی لوگ آئیں گے۔ یہ میلاد کی محفل ہر ایک کے لیے نہیں ہے، اگر دعوت نامہ ہے تو آ جاؤ، نہیں تو تمہیں اندر جانے کی اجازت نہیں ہے اور یہاں سے چلی جاؤ۔ وہ خاتون یہ سن کر بہت پریشان اور بہت رنجیدہ ہو گئی۔ وہ واپس اپنے گھر کی طرف چلی جاتی ہے۔ راستے میں بیٹی اسے کہتی ہے کہ ماں دیکھو، ہم غریبوں کا کوئی حال نہیں ہے، ہم غریب ہیں لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، لیکن دیکھو ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میں جانے سے روکا جا رہا ہے۔ ماں نے کہا، بیٹی گھبراؤ نہیں، پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، آؤ ہم اپنے گھر چلتے ہیں۔ ہمارے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت خلیفہ بغداد کے محل تک محدود نہیں ہے، وہ رحمت ہمارے کچے مکان میں بھی ہو سکتی ہے۔ اے میری بیٹی، آؤ ہم اپنے گھر جا کر محفل سجائیں گے۔ بیٹی کہتی ہے، ماں محفل میلاد ہم دونوں ماں بیٹی کیسے منائیں گے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ ماں نے کہا، بیٹی گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے، ہم وضو کر کے نئے کپڑے پہنیں گے اور مجھے جو بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات اور کلامات یاد ہیں میں بیان کروں گی، تم آقا کی نعتیں پڑھ لینا، یہی ہماری محفل میلاد ہوگی۔ بیٹی نے کہا، ٹھیک ہے، ہم چلتے ہیں۔ وہ دونوں گھر چلی جاتی ہیں۔ ماں بیٹی دونوں گھر میں بیٹھ کر رو رو کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات اور ان کی زندگی کے حالات بیان کرتی ہیں، اور ان دونوں کی آنکھوں سے اشکوں کی برسات جاری ہوتی ہے۔ ماں کہتی ہے، آقا کی آمد پر یہ دنیا سج گئی۔ میرے آقا جب اس دنیا میں آئے تھے تو ہر طرف نور ہی نور تھا، ہر طرف روشنی ہی روشنی تھی، اور یوں ہی پوری رات اس طرح گزر گئی۔ وہ اشعار پڑھتی رہی اور وہ بیٹی سنتی رہی۔ اشعار کو سنتے سنتے ساری رات بیت گئی۔ سحری کا وقت ہو گیا تو ماں نے کہا کہ مجھے وضو تازہ کرنا ہے۔ میری بیٹی، میں نے روزہ بھی رکھنا
دیکھنا ہے تو جاؤ میرے لیے ایک لوٹا پانی کا بھر کے لے آؤ۔ بیٹی جیسے ہی اپنے گھر سے باہر قدم رکھتی ہے بیٹی کی چیخیں نکل جاتی ہیں، وہ بھاگ کر واپس اپنے گھر میں چلی جاتی ہے۔ ماں کہتی ہے بیٹی تجھے کس چیز نے ڈرایا ہے؟ تو اتنی پریشان کیوں ہے؟ تیری چیخیں کیوں نکل رہی ہیں؟ بیٹی نے کہا کہ ماں دیکھو تو باہر کون آیا ہے، ایک سفید پوش بزرگ آئے ہیں، نورانی چہرے والے بزرگ آئے ہیں، ماں آؤ باہر دیکھو۔ ماں نے کہا بیٹی کون آیا ہے؟ ہم غریبوں کے اس کچے مکانوں میں بھلا کون اس وقت آ سکتا ہے؟ ہمیں تو امیر لوگ اپنی محفل میلاد تک بھی نہیں جانے دیتے، تو ہمارے گھر پہ کون آئے گا؟ ہماری محفل میں کیسے آئے گا؟ بیٹی نے کہا نہیں ماں باہر آ کر دیکھو تو صحیح، سچ میں کوئی آیا ہوا ہے۔ بیٹی کے اصرار کرنے پر جب ماں باہر نکل کر دیکھتی ہے تو حیرت سے ماں کی بھی چیخ نکل جاتی ہے، کیونکہ اس ماں بیٹی کی دہلیز پر حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ آئے ہوئے تھے۔ ماں کہتی ہے غوث پاک آپ ہمارے غریب خانے میں کیسے آئے ہیں؟ یہ کیسے ہوا؟ وہ عورت دیکھتی ہے کہ سرکار غوث اعظم رحمت اللہ علیہ اس عورت کے کچے گھر کی دہلیز کو چوم رہے تھے اور بار بار چوم رہے تھے۔ وہ عورت حیران ہو جاتی ہے اور حیرانگی میں پوچھتی ہے کہ آپ ہمارے کچے گھر کی دیواروں کو کیوں چوم رہے ہیں؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ ہماری دہلیز کو بار بار چومنے میں کیا حکمت پوشیدہ ہے؟ سرکار غوث اعظم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے تمہاری دہلیز کو نہیں چوم رہا، میں تمہاری چوکھٹ کو نہیں چوم رہا۔ ارے دیکھتی نہیں ابھی ابھی یہاں پر مدینے والے تاجدار تشریف لائے تھے، کونین کے والی آئے تھے، ان کے قدموں کے نشان کو چومنے کے لیے شیخ عبد القادر جیلانی خود آیا ہے۔ سبحان اللہ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم ہم تیرے ہیں۔ تو میرے پیارے دوستو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں شان و شوکت نہیں بلکہ نیت اور خلوص دیکھا جاتا ہے۔ میرے آقا اپنے ہر امتی کی دستگیری کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے یہی دعا ہے کہ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی محبت کرنے اور ان کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔